الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآویٰ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عام دستور ہے کہ جب بھی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے خریدنے سے پہلے انسان اس کو خوب اچھی طرح چیک کرتا ہے، حتیٰ کہ عام چیزوں کو بھی جو ہے دیکھا بھالا جاتا ہے، اور اسی طرح دوائیوں کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے کہ شیک ویل بیفور یوز۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح انسانوں کا معاملہ کیا کہ جب بھی کوئی بڑی نعمت دینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ٹیسٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اور اس کو شیک ویل کرتے ہیں تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ انعام کس لیے دیا گیا اور انعام کی ترتیب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں محنت کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہ آرام گاہ نہیں، سیر گاہ نہیں کہ یہاں ہم آئیں اور جانوروں کی طرح چر کے کھا پی کے اس دنیا سے چلے جائیں، بلکہ یہاں کام کی جگہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ٹیسٹ کے لیے بنایا، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے بہت ہی پیارے ہیں، ان کے مثال دے کر سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں پہ آزمایا۔ یاد دلوائی یہ بات کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ان کو آزمایا، اور پھر اس کا نتیجہ بتایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما کہ اللہ رب العزت ان کو انسانوں کا امام بنائیں گے۔ یعنی انعام کیا ہے کہ وہ انسانوں کے امام بن جائیں گے۔ تو جب یہ ایک کرائیٹیریا بن گیا کہ پہلے آزمایا جائے گا پھر انعام عطا فرمایا جائے گا، تو یہ ہمیں ہمیشہ اپنے دماغ میں بات رکھنی چاہیے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو انسان اس کو ایک امتحان سمجھ لے، اللہ کی قدر کا فیصلہ سمجھ لے، اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے۔ اللہ آزمائش میں سے جلدی نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی اس آزمائش کے بارے میں بتایا گیا۔ فرمایا وَمَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا کہ ان پر اس قدر آزمائشیں آئیں، تنگی آئی، سختی آئی کہ ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، جھنجھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح کہا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللّہ ان کے ساتھ جو رسول تھے وہ بھی کہنے لگے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، یہ پریشانیاں کب دور ہو جائیں گی، کب سکھی دن آئیں گے۔ ایسے انسان کہتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں، کمزور ہیں انسان، تھوڑ دلہ ہے انسان، جلد باز ہے۔ اللہ تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب کہ بے شک مدد تو اللہ کی بہت ہی قریب ہے۔ تو اب جب اللہ کی مدد اتنی قریب ہے، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، شاہ رگ سے بھی زیادہ پاس ہیں، تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو بہت ہی پسند تھے، بہت ہی عزیز تھے۔ ان کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا 3 دفعہ یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا اور بہت ہی جھنجھوڑا، خوب اچھی طرح شیک کر کے دیکھا، ٹھوک بجا کر اللہ تعالیٰ نے چیک کیا تاکہ آئندہ آنے والی دنیا سمجھ لے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا کیا مطلب ہے، کہ اللہ جو آخر راضی ہو گئے تو بھئی کیسے راضی ہو گئے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی آخر مرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے پاس پیشی ہماری بھی ہے۔ ہمیں اگر تکلیف پریشانی آ جاتی ہے، چاہے وہ عبادت کی تکلیف ہوتی ہے، چاہے معاملات میں معاشرت میں تکلیف ہوتی ہے، یا ویسے قدرتی کوئی ایسی تکلیف پریشانی بیماریاں اور ایسی کوئی آفات اگر زندگی میں آ جاتی ہیں، تو بھائی صبر کرو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔
اب یہاں ایک فارمولہ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جب بھی کبھی جو ہے آزمائے جائیں گے تو اس کے بعد انعام بھی عطا کیا جائے گا۔ اگر ہم صبر کریں گے، اس آزمائش پہ پورے ہوں گے، اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، یہ تو بہت بڑا انسانیت کے لیے اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کسی اور مخلوق کی شکل میں بھیج دیتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ خالق ہیں، وہی مالک ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کے اوپر رحم فرمایا اور ان کو انسانی شکل عطا فرمائی، اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو باقی جانوروں سے جو ہے مقابلہ کر کے دیکھیں کہ اس انسانی شکل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنا شرف عطا فرمایا۔ خالق الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے اس کو بہترین شکل عطا فرمائی اور اسی شکل میں اپنے پیارے حبیب کو بھی جو ہے نازل فرمایا۔ تو سبحان اللہ، اب اس کا مطلب ہے کہ جب اتنا بڑا انعام اس دنیا میں آنا تھا تو پھر اس کے لیے کچھ مشقتیں، کچھ آزمائشیں، کچھ ایسی نشانیاں بتانی تھیں کہ ایسا واقعہ جو ہونے والا ہے عن قریب، وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق ہے۔ آج جو ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو اس اعتبار سے 3 شخصیات بڑی اہم ہو جاتی ہیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جس سے آپ کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ، اور پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب۔ تو 3 شخصیات جو قریب قریب کی جو سمجھے کہ ان کے بارے میں ہم ذرا سا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شخصیات کیا تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے آزمایا تاکہ آئندہ آنے والی جو ہے انسانیت اس بات کو سمجھ سکے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا ہیں ان میں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو ہم نے ابھی کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ نے ان کو خوب آزمایا اور پھر اس کے بعد امام الناس بنا دیا، سارے انسانوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کو شرف عطا فرما دیا۔ پھر کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام تھے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ممکن تھی، تو لہٰذا ان کو بھی بڑی آزمائش سے گزارا گیا۔ لیکن ابھی اس وقت ہم جو قریب کی بڑے تھے ان کی بات سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بنے، یہ بہت ہی خوبصورت تھے، اور پیدا جب ہوئے اس وقت ان کے کچھ بال سر کے سفید تھے، اور سفید بال ہونے کی وجہ سے جو ان کے گھر والے تھے انہوں نے ان کا نام شیبہ رکھا۔ شیبہ کہتے ہیں سفیدی کو، یعنی سفید بال، تو اس اعتبار سے ان کا نام شیبہ۔ اللہ نے آزمائش بھیجی کہ ان کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے والد صاحب ان کا انتقال ہو گیا، والد محترم اس دنیا سے چلے گئے۔ اب جو ہے ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا اور یہ مدینہ منورہ کی رہنے والی تھیں۔ شادی کے بعد یہ مکہ آ گئی تھیں، اور مکہ میں جو ہے ان کے خامند جو ہے وہ فوت ہو گئے، یعنی حضرت عبد المطلب کے والد فوت ہو گئے، تو لہٰذا یہ اپنے بچے کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں۔ وہاں حضرت عبد المطلب جو ہے وہ لڑکپن کا وقت گزار رہے تھے، بچپن تھا، اور مکہ کے ایک رہنے والا بندہ اس نے مدینہ منورہ جو ہے وزٹ کیا۔ جب وہ وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کچھ بچے ہیں کھیل رہے ہیں، اور کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچہ بڑا جاذب نظر ہے، خوبصورت ہے، اور وہ تیر اندازی کر رہے تھے، اور جب تیر چلاتے تھے تو وہ بالکل نشانے پر لگتا تھا۔ جب نشانے پہ یہ تیر لگتا تو یہ بچہ جو ہے فخراً کہتا میں قریش کا ہوں اور جو ہے مکہ کا ہوں، اور جو ہے میرے نشانے بڑے صحیح لگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ اپنے شرف کو ظاہر کرتا، اور یہ کیونکہ بندہ مکہ سے آیا تھا اس کو بھی یہ بات اچھی لگی، اور قریش کو وہ جانتا تھا، اور جو ہے اس نے سوچا کہ معلوم کرے کہ یہ بچہ آخر کون ہے جو قریش
کا نام لے رہا ہے اور واقعی بہت پیارا لگ رہا ہے۔ تو اس کو معلوم ہوا ساری کہانی کا کہ عبد المطلب جو ہے ان کے والد کا اور ان کی والدہ کے حالات۔ اب یہ واپس مکہ آتا ہے اور یہ آ کر جو عبد المطلب تھے ان کے چچا کو آ کے ملتا ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ تم کیسے چچا ہو، آپ کا بھتیجا وہاں مدینہ منورہ میں ہے اور بہت ہی اچھا بچہ ہے، بڑا اچھا نشانہ لگاتا ہے، اس کی یہ خصوصیات میں نے دیکھی، وہ خصوصیات دیکھی، وہ تو بڑا ہی ٹیلنٹڈ ہے اور آپ نے اس کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے۔ آپ کیسے جو ہے چاچا ہو، آپ اپنے بھتیجے کا خیال نہیں رکھتے۔ اس نے اس طریقے سے چچا سے باتیں کی کہ انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ میں جاؤں گا اور اپنے بھتیجے کو جو ہے لے کر آؤں گا۔ چنانچہ وہ سفر اختیار کیا اور مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ آ کر جو ہے ان کی والدہ سلمہ سے ملا اور ان سے کہا کہ آپ اب جو ہے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کی تربیت کریں گے، یہ مکہ میں رہے گا، اشراف میں شامل ہو جائے گا اور بڑی عزت پائے گا۔ اب ننیال نے بھی اسی فیصلہ کیا کہ چلو اس بچے کو جو ہے مکہ مکرمہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ یہ چچا جو ہیں حضرت عبد المطلب جن کا نام شیبہ تھا، ان کو لے کر مکہ مکرمہ آتے ہیں اور گھوڑے پہ انہوں نے اس بچے کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ اب مکہ والوں نے جب دیکھا کہ یہ جو چچا تھے ان کا نام بھی جو ہے مطلب تھا اور جو ہے انہوں نے ایک بچہ جو ہے پیچھے بٹھایا ہوا ہے۔ مکہ والوں کا رواج تھا جب سفر کرتے تھے تو دور سے جو ہے کوئی غلام اچھا ملتا تھا تو لے آتے تھے۔ چنانچہ مکہ والوں نے ازیوم کر لیا کہ یہ بچہ جو ہے مطلب لے کر آئے ہیں اور یہ ان کا غلام ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ اب ان کا اصل نام تو شیبہ تھا، لیکن مکہ والوں نے کیونکہ عبد المطلب کہا اور مطلب جو چچا تھے وہ بھی خاموش رہے اور انہوں نے کہا کہ آرام سے میں سب کو بتاؤں گا، لیکن ان کا نام اسی طرح مشہور ہو گیا اور یہ عبد المطلب بن گئے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یتیمی میں پالا، لیکن اللہ نے انعام عطا فرمایا، ان کو مکہ میں دوبارہ پہنچا دیا۔ انہوں نے وہاں پر خواب میں دیکھا کہ وہ زمزم کی کھدائی کر رہے ہیں اور زمزم ان کو مل گیا۔ چنانچہ اب جو نشانیاں بتائی گئی لمبا واقعہ ہے اور اس کے مطابق انہوں نے کھدائی شروع کر دی اور اکیلے اس شرف کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور بالآخر ایک چٹان تھی اور اس چٹان کی جب کھدائی کی گئی اس کے نیچے سے زمزم پھوٹ اٹھا۔ زمزم ایک زمانے سے بند تھا اور لوگ جو ہے اس کی تلاش میں بھی تھے، لیکن معلوم نہیں تھا کہ یہ زمزم کہاں ہے۔ عبد المطلب کی اس تلاش سے جو ہے زمزم مل گیا اور اس سے عبد المطلب کو مکہ میں ایک عالی مقام ملا اور اس کے بعد الحمدللہ ان کو جو ہے بیت اللہ کا متولی بنا دیا گیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے آزمایا، تکلیفوں میں سے گزارا اور بعد میں عزت عطا فرما دی۔ ہم ذرا سی مشقت آتی ہے، ہم جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں۔ ناراضگی کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے جو ہے راحت سے نہیں، دنیا کے مال اور جو ہے پیسوں سے نہیں، بلکہ ناراضگی کا تعلق ہے کہ شریعت سے بندہ کتنا منحرف ہو گیا، کتنا اللہ سے، اللہ کے رسول کی اتباع سے دور ہو گیا۔ جتنا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہوتا چلا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، ورنہ مال پیسے سے نہ ناراضگی نہ اس سے خوشی کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا کے بارے میں کہا کل متاع دنیا قلیل۔ تو ہاں یہاں یہ بات اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ساری دنیا بھی مل جائے تب بھی کچھ بھی نہیں، بھئی اصل تو چیز ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور بندہ جنت میں جانے والا بن جائے، اور وہ اصل کامیابی ہے۔ چنانچہ ہم نے یہاں ایک آزمائش سمجھ لی کہ یہ ایک آزمائش یوں آتی ہے۔ ہم اس کے بعد اسی طرح جو ہے آپ کے والدین کے بارے میں بھی سمجھیں گے کہ کس طرح ان کو بھی آزمایا گیا۔ ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ اس مضمون کو آگے لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آزمائشوں سے متعلق بات ہو رہی تھی کہ اللہ انعام سے پہلے آزماتے ہیں۔ اب ایسا ہوا کہ عبد المطلب کے جو ہے بیٹے ہوئے اور انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر میرے 10 بیٹے پورے ہو جائیں تو میں ان میں سے ایک کو جو ہے آپ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اللہ کی شان، وقت کے ساتھ ان کے 10 بیٹے مکمل ہوئے، اور اب ان کو یاد آیا کہ انہوں نے اللہ سے منت مانی تھی، چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا اور قرعے میں عبداللہ کا نام آیا، اور یہ عبداللہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور بہت ہی سعادت مند اور خوبصورت اور ٹیلنٹڈ تھے۔ جب ان کا نام آیا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ عبداللہ کو جو ہے قربانی نہ کریں، تو مشورہ کیا گیا تو کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ عبداللہ کی جگہ 10 اونٹوں کا قرعہ ڈال کے دیکھیں، اگر 10 اونٹوں کا قرعہ میں آ گیا اونٹ تو ہم اونٹوں کی قربانی دے دیں گے، عبداللہ بچ جائیں گے۔ چنانچہ 10 اور اونٹ اور عبداللہ کے درمیان قرعہ جب ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام دوبارہ آیا۔ اس پر انہوں نے 20 اونٹ کر کے دوبارہ قرعہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام آیا، پھر 30 کیے گئے، 40 کیے گئے، 50 کیے گئے، حتیٰ کہ جو ہے 100 اونٹ اور عبداللہ کا نام قرعہ میں ڈالا گیا۔ تو پھر جو ہے عبداللہ کی بجائے اب اونٹوں کا نام قرعہ میں آیا۔ تو اس وجہ سے حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے، اور حضرت عبداللہ جو ہے ان کی اہمیت جو ہے وہ سارے زمانے کو پتہ چل گئی، کیونکہ حضرت عبداللہ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بننا تھا، یہ بڑے شرف والی بات تھی، اور جو ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ آزمائش میں ڈالا، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اسی طرح کی آزمائش میں گزارا گیا تاکہ آنے والے وقتوں میں لوگ اس اہمیت کو سمجھ سکیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ جو ہے وہ اس وقت بچ گئے، اور جب یہ بڑے ہوئے تو انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا۔ جب یہ مدینہ منورہ کے راستے میں تھے، ان کو ایک لڑکی جو نوجوان تھی، خوبصورت تھی، فاطمہ اس کا نام تھا، اس نے دیکھا کہ ان کی پیشانی پر ایک خاص نور ہے، اور پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری زمان نبی جب تشریف لائیں گے ان کے والد کے خاص ایک نور ہوگا۔ تو چنانچہ یہ پہچان گئی کہ یہ کوئی خاص شخصیت ہیں اور ان کا یہ نور ظاہر ہو رہا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو سفر میں ہوں، اور جب تک کہ سب کا مشورہ شامل نہ ہو تو میں کیسے جو ہے اپنا فیصلہ کر دوں گا۔ پھر اس نے بالآخر یہاں تک کہہ دیا کہ اگر شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، ویسے ہی مجھ سے تعلق جو ہے بنا لو۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ آخر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا شرف پانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے گزارا، اور جو ہے انہوں نے اپنی عصمت کا خیال رکھا۔ حضرت عبداللہ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں ایک گھرانہ بنو زہرہ کا قبیلہ اور اس کی ایک جوان العمر لڑکی جس کا نام آمنہ تھا، وہ ان کو پسند آئیں، اور وہاں ان کے گھر والوں نے ان کی نسبت طے کر دی، اور جو ہے انہوں نے وہاں ان سے شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ اب یہ سفر کر کے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو واپسی سفر میں وہی عورت کو اتفاق ہوا ان کو دوبارہ دیکھنے کا۔ جب اس نے دوبارہ دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ ان کی وہ پیشانی میں جو نور تھا اب نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا واقعہ پیش آیا ان کی زندگی میں، تو پتہ چلا کہ ان کا نکاح ہو چکا، شادی ہو گئی، اور وہ کہنے لگی کہ وہ نور جو آخری زمان نبی کا تھا واقعی وہ منتقل ہو چکا ہے، اس لیے جو ہے یہ نشانی اب ان کے پاس نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ پر کتنا بڑا امتحان ڈالا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑا امتحان آیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا کہ کس طرح زلیخا نے اس کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اب جو ہے
یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بی بی آمنہ وہ والدہ تھیں، بڑا شرف ان کو حاصل ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے ہی پیدا ہونے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا۔ واقعہ یوں ہوا کہ شادی کے چند ہی مہینوں کے بعد حضرت عبداللہ نے آمنہ سے کہا کہ میں تجارت کے لیے شام کا سفر اختیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں کماؤں گا، گھر کے خرچے چلاؤں گا۔ اور جو ہے آمنہ بہت ہی غمزدہ ہو گئیں کہ ابھی تو نئی نئی شادی تھی، اور اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر بھی صرف 18 سال تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بی بی آمنہ کی عمر اس سے بھی کم ہوگی، تو اتنی جلدی عمر میں جو ہے یہ خاوند سے یہ جدائی۔ لیکن حضرت عبداللہ نے ان کو تسلی دی، وعدہ کیا اور کہا کہ دیکھو جب میں واپس آؤں گا تم دروازے پہ آنا اور میرا استقبال کرنا، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ تو جس طرح جو ہے محبت کرنے والے خاوند اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہیں، تو آمنہ کو تسلی ہو گئی اور جو ہے عبداللہ جو ہے وہ تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب شام سے واپس آتے ہوئے عبداللہ جو ہے جب مدینہ منورہ کے پاس سے گزر رہے تھے، اس وقت ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، اور طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ قافلے والوں نے محسوس کیا کہ آپ کے لیے مزید سفر کرنا مشکل ہے، چنانچہ وہ مدینہ منورہ میں ہی ٹھہر گئے اور قافلہ آگے چلا گیا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور بی بی آمنہ بہت خوش ہوتی ہیں، قافلہ آ گیا، میرے خاوند بھی آ گیا۔ اب سب مرد جو ہے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اور بی بی آمنہ اپنے دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی ہیں کہ عبداللہ کب آئیں گے، میرے خاوند کب آئیں گے۔ لیکن بہت دیر ہو گئی، انہوں نے دیکھا کہیں عبداللہ نظر نہیں آ رہے، وہ تو نہیں آئے۔ لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، عبداللہ نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے بتایا وہ تو بیمار ہو گئے اور مدینہ میں ٹھہر گئے۔ اب جو ہے معلومات کی گئیں تو پتہ چلا کہ وہ تو کافی بیمار تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کہ کتنی چھوٹی عمر میں یہ بیوہ ہو گئیں، ان کا خاوند جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جو ہے کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو عام طور پہ جو پریگننسیز ہوتی ہیں ان میں تو عورتیں تکلیف محسوس کرتی ہیں، مگر اس حمل کی وجہ سے کہنے لگیں کہ مجھے کوئی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑے عجیب عجیب سے حالات محسوس ہوتے۔ مثال کے طور پر وہ کہتی ہیں میں کہیں سے گزرتی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ درخت جو ہے وہ جھکنے لگتے ہیں جیسے کوئی سجدے کے لیے جھکتا ہے، اور اسی طرح جب یہ پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں پہ تشریف لے جاتی تھیں تو زمزم کا پانی کنویں میں اوپر آ جاتا تھا تاکہ ان کو تکلیف بھی محسوس نہ ہو، اور یہ جو ہے آسانی کے ساتھ پانی بھر لیتی تھیں۔ حتیٰ کہ دوسری عورتیں جو پانی بھرنے آتی تھیں وہ بھی محسوس کرنے لگیں کہ جب آمنہ موجود ہوتی ہیں تو پانی اوپر ہوتا ہے، جب یہ چلی جاتی ہیں تو یہ پانی جو ہے نیچے چلا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آمنہ تم یہیں کھڑی رہو، تم کہیں نہ جاؤ، کیونکہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ پانی اوپر رہتا ہے۔ اب جو ہے یہ ایسی خوبصورت نشانیاں جو ہے ان کو دیکھنے میں آتی تھیں، اور اسی طرح آپ نے خواب بھی دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ تم ایک مقدس ہستی کی والدہ بننے والی ہو۔ اللہ اکبر! بی بی آمنہ جو ہے یہ ان کو آزمائش سے گزرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات جو ہیں ان کو جب بھی کوئی بھی انعام آتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائش سے گزارتے ہیں۔ تو بھئی اگر ہمیں بھی آزمائش آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت جو ہے آسمان کی مخلوق بھی اس میں بھی جو ہے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ستارے جھکنے لگے ہیں، اور جو ہے
وقت کے بادشاہوں کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ جہاں آسمان کی مخلوق اور جو ہے وہ بھی جھکتی ہے، تم اگر زمین پہ جو ہے بادشاہ ہو تمہیں بھی جھکنا پڑے گا اس وقت جو ہے۔ اور جو بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، وہ بھی ان کی مثال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کا نجوم کے ساتھ دی۔ تو یہ ساری سبحان اللہ کتنی پیاری پیاری باتیں جو ہے یہ سمجھ میں آ رہی تھیں کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور جو ہے سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوشی مکہ میں۔ جس نے بھی دیکھا اس نے کہا یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو بہت ہی اچھا بچہ ہے، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اس کی تعریفیں لوگ کرتے تھے۔ اب 7واں دن تھا اور حضرت عبدالمطلب جو ہیں انہوں نے نام رکھنا تھا، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ ان کا نام کیا رکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کا نام محمد تجویز کروں گا۔ محمد کہتے ہیں اس کو جس کی بہت لوگوں نے تعریف کی ہو۔ وہ کہنے لگے میں جہاں کہیں بھی ان کو اٹھا کے لے گیا، سب مکہ والوں نے جب ان کو دیکھا تو بہت تعریف کی، بہت پیار دیا۔ تو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی اور احمد بھی، اور احمد کہتے ہیں اس کو جس نے اللہ کی سب سے زیادہ حمد کی ہو، تعریف کی ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی اور احمد بھی۔ اب دیکھیں کہ آگے معاملہ جب ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اب مکہ والوں کا رواج یہ تھا کہ باہر سے جو ہے عورتیں دودھ پلانے والی آ جاتی تھیں اور ان بچوں کو کھلے موسم اور کھلے ایریا میں لے جاتے تھے تاکہ وہاں یہ بچہ جو ہے ابتدائی دنوں میں بڑا ہو اور جو ہے صحت اور بیماری سب چیز کا خیال رکھا جائے، اور وہاں زبان بھی اچھی سکھائی جاتی تھی اور خاص توجہ دی جاتی تھی۔ اب ایک قبیلہ جو ہے بنو سعد کا، وہاں سے 10 عورتیں چلتی ہیں کہ ہم مکہ میں جائیں گے اور وہاں سے بچوں کو ہم گود لیں گے اور ان کی پرورش کریں گے، اور جس کی وجہ سے ان کے والد ہمیں انعام دیں گے۔ ان 10 عورتوں میں سے ایک عورت کا نام حلیمہ تھا، اور وہ بھی اپنی اونٹنی اور ایک گدھی کے ساتھ جو ہے وہاں سے چلتی ہیں۔ یہ اونٹنی کافی کمزور سی تھی اور اس کے راستے میں جو ہے یہ پیچھے رہ جاتی تھی۔ جو 9 عورتیں تھیں وہ چاہتی تھیں ہم جلدی جلدی مکہ میں پہنچیں، اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا حلیمہ تمہاری وجہ سے ہمارا سفر بھی اکٹھا ہو رہا ہے اور جو ہے ہم جلدی جلدی جانا چاہتی ہیں۔ تو چنانچہ وہ آگے چلی گئیں اور حلیمہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب یہ مکہ میں پہنچتی ہیں اور انہوں نے آ کر جتنے جتنے امیر باپ تھے ان کے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا تاکہ ہمیں جو ہے ایسا بچہ مل جائے جس کا باپ ہمیں سب سے زیادہ انعام دے۔ اب یہ عورتیں جو ہے آمنہ کے گھر بھی آتے، اور جب ان کو پتہ چلتا کہ ان کے والد تو فوت ہو چکے ہیں، یہ بچہ تو یتیم ہے، تو وہ ان کو دل میں ہوتا کہ ہمیں انعام نہیں ملے گا، ہماری مزدوری کی قیمت نہیں ملے گی، وہ چھوڑ کے چلی جاتی۔ آمنہ کا دل بڑا دکھتا کہ جو ہے کاش کہ میرے بچے کے بھی والد ہوتے، ان کو سیر کرواتے، ان کے لیے کھلونے لے کر آتے۔ آمنہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو چاند کو ان کا کھلونا بنا دیں گے اور جو ہے ان کو آسمانوں کی سیر کرائیں گے، ان کو معراج عطا ہوگی، ان کو اچھا لباس جو ہے وہ سوچتی کہ ان کو کوئی پہنائے۔ تو اور ان کی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے برکتیں تقسیم کرنی تھیں، ان سے تو ساری دنیا کو سب کچھ ملنا تھا، یہ تو رحمت للعالمین ہے۔ تو آمنہ یہ باتیں نہیں جانتی تھیں، لیکن بہرحال ماں تھیں، دکھی ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ باقی 9 عورتیں جو ہیں بچے لے کے چلی جاتی ہیں اور اس بچے کو لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب جو ہے حلیمہ مکہ مکرمہ دیر سے جب پہنچتی ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے ایک ہی بچہ ہے جو باقی ہے، اور باقی سب جو ہے وہ تو پہلے عورتیں جو آئیں تھیں وہ لے کے چلی گئیں۔ تو اب یہ اس بچے کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ بھئی
اور تو کوئی بچہ اب ہے نہیں، چنانچہ چلو میں اس کی شکل ہی دیکھ لوں گی۔ تو جب وہاں پہنچتی ہیں پتہ چلتا ہے یہ بچہ یتیم ہے، اور جو ہے چادر ڈالی ہوئی تھی، آپ کے چہرے کو کور کیا ہوا تھا، ہٹاتی ہیں، آپ کی مسکراہٹ ایسی تھی جس نے حلیمہ کا دل اپنی طرف کھینچ لیا، اٹریکٹ کر لیا، اور حلیمہ دل دے بیٹھیں، اپنے خاوند سے پوچھتی ہیں کہ اگر پیسے نہیں ملیں گے لیکن مسکراہٹیں تو ملیں گی، یہ بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہم اس کو اپنی گود لے لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کی وجہ سے ہمیں برکت عطا فرما دیں، تو واقعی آپ اس بچے کو گود لے لیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو گود لیتے ہیں، ان کی پرورش کریں گے۔ اس وقت ہم دوبارہ ایک مرتبہ وقفہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم اس مضمون کو مزید تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیمہ نے بچے کو لے لیا، اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، اور جو ہے حلیمہ کی نظر مخلوق سے کٹی ہوئی تھی، اللہ کی طرف جڑی ہوئی تھی۔ اللہ نے اسی لیے حلیمہ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ حلیمہ کا نام اتنا پیارا نام جس میں حلم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوی کو پسند فرمایا جس نے اللہ کے حبیب کی پرورش کرنی تھی کہ وہ حلم والی ہو۔ تو سبحان اللہ، حلیمہ نے جو ہی اس بچے کو سینے سے لگایا، وہ اس کی تعریفیں کرنے لگ گئی کہ یہ تو بہت ہی اچھا بچہ ہے۔ آمنہ کہنے لگی کہ حلیمہ تم نے تو گاؤں دیکھا ہے، اور تم نے پورے گاؤں میں اگر ایسا پیارا بچہ نہیں دیکھا، میں شہروں کی رہنے والی ہوں، میں نے شہروں میں اتنا پیارا بچہ نہیں دیکھا۔ وہاں عبد المطلب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو بھائی ملکوں میں جانے والا بندہ ہوں، میں نے ملکوں میں اتنا پیارا بچہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، اگر وہاں جبرائیل علیہ السلام ہوں تو وہ کہیں گے کہ میں نے جو ہے اللہ کی مخلوق کائنات میں دیکھی، اور میں نے اتنا پیارا جو ہے بچہ کہیں نہیں دیکھا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں خالق ہوں، میں سب کا مالک ہوں، سب کو بنانے والا ہوں، میں نے اتنا پیارا جو ہے بچہ جو بنایا، اس سے زیادہ پیارا میں نے کسی اور کو نہیں بنایا۔ خود جو ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب ہے خدا اس کا۔ تو سبحان اللہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ قرآن مجید میں والضحیٰ کہہ کے اللہ نے قسمیں کھائیں، واللیل کہہ کر قسمیں کھائیں، آپ کی عمر کی قسمیں، آپ کے شہر کی قسمیں جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کھائیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اتنا پیارا بچہ، اور یہ جو ہے حلیمہ کی سعادت کہ وہ اس کی پرورش کریں گی۔ چنانچہ حلیمہ نے واپس بنو سعد جانا تھا، اب ان کے پاس اونٹنی تھی، اور حلیمہ نے اس بچے کو اپنی گود لیا اور اونٹنی پہ بیٹھ گئی۔ اس کے خاوند جو ہے وہ ان سے آگے جو ہے اونٹنی پہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے اونٹنی کو چلانے کے لیے کوشش کی، لیکن اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا، پورا زور لگایا، لیکن اونٹنی جو ہے وہ چلتی ہی نہیں تھی۔ خاوند اترا، دیکھوں کہ کیا بات ہے، جو ہی وہ اترتا ہے اونٹنی کھڑی ہو جاتی ہے، چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ خاوند پھر بیٹھتا ہے تو یہ اونٹنی پھر نہیں چلتی۔ بار بار جب ایسا ہوا تو خاوند کہنے لگا کہ میں ذرا کچھ اور کرتا ہوں۔ تو اب حلیمہ کو کہا کہ آپ بچے کو آگے لے کر بیٹھ جائیں اور میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ چنانچہ جب حلیمہ جو ہے بچے کو لے کر آگے بیٹھیں اور خاوند پیچھے بیٹھا، اونٹنی فٹافٹ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پریکٹیکل ایک بات سمجھائی کہ جس نے ساری کائنات کا سردار بننا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس سے آگے بیٹھ جائے۔ اب یہ سفر شروع ہوتا ہے، اور حلیمہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے کر واپس جا رہی ہیں۔ اونٹنی تیز تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے، وہی اونٹنی جو پہلے کمزور تھی،
کا نام نہیں لیتی تھی، اب اتنا تیز چلتی ہے، حتیٰ کہ وہ 9 عورتیں جو پہلے سے مکہ سے نکل گئی تھیں یہ ان سے جا کر مل جاتی ہے۔ جب وہاں ملتی ہے تو اب وہ عورتیں بڑی حیران ہوتی ہیں، اور وہ حلیمہ سے پوچھتی ہیں کہ حلیمہ کیا تم نے اونٹنی تبدیل کر لی ہے، سواری تبدیل کر لی ہے؟ تو اب حلیمہ کہتی ہے میں نے سواری تو تبدیل نہیں کی، ہاں البتہ میں نے سوار ضرور تبدیل کر لیا ہے، تو جس کی وجہ سے آج میری اونٹنی دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح حلیمہ نے محسوس کیا کہ جو پہلے اس کے اپنے بچے کے لیے دودھ کافی نہیں ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے بعد اس کے سینے میں بھی دودھ بڑھ گیا ہے۔ گھر آتی ہے، گھر میں بھی برکتیں رحمتیں جو ہے نظر آنے لگتی ہیں۔ گھر کے اندر جو بکریاں تھیں سب کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ حیران اب جو ہے اس قبیلے کے اور عورتیں جو وہ بھی پوچھنے لگ گئیں کہ حلیمہ کیا بات ہے کہ جو ہے تمہاری بکریوں کے دودھ بڑھ گئے ہیں اور تم کہاں ان کو چرانے کے لیے لے جاتی ہو؟ تو حلیمہ نے جگہ بتائی کہ فلاں جگہ لے جاتے ہیں۔ وہ بھی وہاں لے جانا لگ گئے کہ شاید کوئی جو ہے ان کو چرانے سے کچھ فرق پڑ جائے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ یہاں تو رحمتیں اور برکتیں آسمانوں سے برس رہی تھیں۔ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تشریف لے آ چکے ہیں، اس بستی کی قسمت جاگ چکی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو جو ہے وہ کسی امیر کے گھر میں پرورش دلاتے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس آ گئے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پلے، اگر یہاں پر بھی ایسا معاملہ ہو جاتا تو لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ رحمتیں برکتیں کیا ہوتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ بچہ تو مبارک بچہ تھا، قیامت تک یہ سبق جو ہے سکھانا بتانا سمجھانا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ واقعہ وہاں رونما کر کے دکھا دیا۔ اب ایک بات اور ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ گزرتا ہے اور حلیمہ کی ایک بیٹی جس کا نام شیمہ تھا وہ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے پاس آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں امی میں بکریاں چرانے نہیں جا سکتی۔ ماں حیران ہوتی ہے، کہتی ہے بیٹی تمہارا باپ تو بوڑھا ہو گیا اور میں عورت ذات ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں، تو کون کرے گا اس کام کو؟ تم یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ تو جب شیمہ سے یوں پوچھا گیا تو وہ کہنے لگی میری ایک شرط ہے۔ پوچھا کہ وہ کیا شرط ہے؟ کہنے لگی کہ آپ ایسے کریں میرے اس بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ ماں حیران ہوتی ہے، محمد تو خود چھوٹے سے ہیں، تم اس کو اٹھاؤ گی، ان کا خیال رکھو گی، یا تم جو ہے بکریوں کا خیال رکھو گی، یہ کیسے کام کرو گی اور بھی اپنا کام مشکل کر دو گی؟ تو اب شیمہ نے کہا کہ میں تو اس بھائی کے بغیر جو ہے یہ کام نہیں کر سکتی۔ ماں نے کہا کہ دیکھو تم مجھے ذرا بات تفصیل کے ساتھ سمجھاؤ کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو۔ تو اس وقت شیمہ نے بات کو کھولا اور بتایا کہ ہوا یوں تھا کہ میں چند مرتبہ اپنے بھائی محمد کو جو ہے اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور میں نے یہ دیکھا کہ اس دن سارا دن میرے سر کے اوپر بادل کا سایہ رہا، میرا دن بڑا سکھی رہا، اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو بھی وہاں سے گزرتا تھا وہ میرے بھائی کو بڑی محبت کے ساتھ دیکھتا، اس کی تعریف کرتا، حتیٰ کہ میں نے کچھ راہب بھی ایسے دیکھے جو وہاں سے گزر رہے تھے، اور ان میں سے بعض نے تو مجھ سے پوچھا بھی صحیح کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو میں نے کہا میرا بھائی ہے۔ تو جب یوں کہا تو وہ خیر چلے گئے، لیکن وہ پہلے چونکے کہ یہ بچہ کون ہے۔ تو اب اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ میں جب وہاں گئی تو جو بکریاں تھیں وہ جلدی جلدی چرنے کے بعد آ کر اسی جگہ جمع ہونے لگ گئیں جہاں میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب میں اپنے بھائی کو دیکھتی تھی اور بکریاں بھی اسی طرح اس بھائی کو دیکھتی رہتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو ہے شیمہ اپنے بھائی سے پیار کرتی تھیں، اس کو لوری دیتی تھیں، حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ، تو اس طرح سے پیار کرتی تھیں۔ اور یہ جب واقعات جو ہیں
ماں نے سنے، حلیمہ نے سنے تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوئیں کہ راہب بھی پوچھ رہے ہیں اور یہ واقعات بڑے خاص ہیں، اور وہ بھی زندگی میں دیکھ رہی تھی کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برکتیں ان کے گھر کے اندر کس طرح سے پھیل رہی ہیں۔ اب یہ ڈرنے بھی لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے، کیونکہ یہ واقعی بہت ہی قیمتی بچہ ہے۔ تو اس نے یہ بات کا فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو واپس جو ہے اس کی والدہ کو سپرد کر کے آتی ہوں۔ چنانچہ حلیمہ جو ہے وہ اس بچے کو 3-4 سال کی عمر میں واپس مکہ مکرمہ لے آتی ہیں اور والدہ کے سپرد کر دیتی ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ والدہ کچھ ہی عرصے کے بعد فوت ہو جاتی ہیں، یعنی بی بی آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تھوڑا ہی عرصہ اور گزرتا ہے، عبد المطلب بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرا محبوب کسی سہارے کا محتاج نہیں، میں اس کا براہ راست پالنے والا ہوں، اور جب سارے سہارے کٹ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا سہارا ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں الم یجد کا یتیماً فآویٰ کے الفاظ سے یہ بات کو بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا تھا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا تھا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ بے سہارا تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا سہارا عطا فرمایا تھا۔ آپ غربت قدہ میں پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فاتح مکہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت گھر میں چراغ کے اندر تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے، روشنی بھی نہیں تھی، اور پھر آپ کا نور ایک زمانے میں پھیل گیا، قیامت تک آپ کا نور جو ہے پھیل رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے شان اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر کر رہے ہیں، الم یجد کا یتیماً فآویٰ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن آپ کا ذکر تشہد اور اذانوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے جی۔ آج کوئی اذان بھی پوری نہیں ہو سکتی، آج کوئی نماز بھی پوری نہیں ہو سکتی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس میں نہ آ جائے۔ وہ ہیں بے شک بشر، لیکن تشہد میں، اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ عزتیں دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، انسانوں کے اوپر احسان فرمایا۔ آپ نے اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی جامع شخصیت ہے۔ آپ کی کا دنیا میں تشریف لانا یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے۔ اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یونیک بنایا تھا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام کو بھی یونیک بنا کر ان کو عطا فرمایا، ان پہ نازل فرمایا قرآن۔ اور پھر اسی طرح وہ دین، وہ شریعت، وہ جامع جو ہے اصول و ضابطہ حیات، وہ سب کا سب بھی واقعی ایک یونیک چیز ہے۔ ہمیں مسلمان ہونے پر بڑا فخر ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی زندگی جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری جو قیمتی باتیں تھیں اس دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ نے خزانے بنائے ہیں، اور خزانے کی کنجیاں ساری کی ساری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں کہ ان کنجیوں کو استعمال کرو، دنیا میں بھی فائدے اٹھاؤ اور آخرت میں بھی جو ہے عالی شان
جو ہے جنت پاؤ۔ تو اس طرح ہمیں یہ دین عطا کیا گیا۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے قدر نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، اور کاش کہ ہم یہ قدر کرتے، ہم نبی کے طریقوں پہ چلتے، ہم جو ہے سنت کی اہمیت کو جانتے، ہم اس دین اسلام کی اہمیت کو جانتے، کاش کہ ہم نیکی اختیار کرتے، اللہ کو ناراض کرنے والے نہ بنتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کرتے، اللہ کو بھی راضی کرتے، اور آخرت میں بھی ہم اجر پانے والے بن جاتے۔ اگر ہم ایسا کرتے تو واقعی اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے ہیں کہ اللہ اگر ساری دنیا کو بخش دے، سب کو جنت عطا فرما دے، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے جو ہے بھیجا ہے، سب کے لیے آپ رحمت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس رحمتوں سے پورا فائدہ اٹھا لیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جو بہار کا مہینہ ہے، جس میں روحانی بہار حاصل ہوتی ہے، کاش کہ اس مہینے میں ہمارے اندر بھی یہ بہار آ جائے، اور ہم ظاہر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے فالوور بن جائیں، اور باطن میں بھی، اخلاق میں بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔